السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر خداوند قدوس سے مناجات کرنے لگے۔ خدا کے حکم سے فرشتوں نے بحیثیت سے کرسی لا کر حضرت موسیٰ کے بیٹھنے کو دی اور کہا، موسیٰ اپنے نالین پاؤں سے اتار کر کرسی پر بیٹھ جاؤ اور پھر جو کچھ مناجات کرنی ہے کیجیے، کیونکہ یہ جگہ مقدس اور بابرکت ہے۔ قدم تمہارا اس پر گرے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوتے پاؤں سے اتار کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا، اے موسیٰ 30 دن رات روزہ رکھو تاکہ میں اپنی کتاب تورات تم پر نازل کروں، پھر اس سے تمام خلائق راہ پاویں اور میری شریعت سیکھ سکیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو 30 رات کا۔ یہ حکم پاتے ہی موسیٰ نے 30 رات دن کا روزہ رکھا متواتر۔ پھر اپنی قوم سے کہا کہ خداوند تعالیٰ نے مجھ پر تورات نازل کرے گا تاکہ تم کو شریعت سکھاؤں اور تم سے اس کے ذریعے سے تم ہدایت پا جاؤ۔ وہ بولے، اے موسیٰ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے اللہ کو، اس وقت تک ہم کو یقین نہیں ہوگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو تم چند آدمی قوم کے سردار میرے ساتھ کوہ طور پر کہ کتاب دکھاؤں گا۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سن کر ان کی قوم کے 69 آدمی عالم اور صالح ساتھ ہو گئے اور ایک آدمی یوشع بن نون جو کہ سفید داڑھی والے تھے، ان کو لے کر 70 آدمی پورے ہوئے اور پھر کہا تم سب طہارت ہو جاؤ، یعنی نہا دھو کر پاکیزہ لباس پہن کر میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آئے تو انہوں نے ایک درخت سے پتا توڑ کر چبانے لگے اور حکم الہی کے انتظار میں رہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ میں نے تجھ کو روزہ رکھنے کو کہا تھا، کس واسطے تو نے روزہ توڑ لیا اور اس درخت کا پتا تو چبا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے خداوند مجھ کو میں نے تیرے کہنے پر 30 روزے رکھے، مگر بوئے دہن سے میں ڈرا کہ میرے منہ کی بو سے جو نکلے گی تو اس سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نافرمانی ہے۔ اس خوف سے میں نے اس پتے کو چبایا۔ تب اسی وقت مسواک کا حکم ہوا، اے موسیٰ میری خدائی کی قسم ہے، روزہ دار کے منہ کی بو مجھ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور وہ میرے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تو نے میری بغیر اجازت کے پتا چبا لیا اور روزے کو افطار کر ڈالا۔ اس لیے اس کے بدل اور 10 دن مزید تجھے دن رات کے روزے رکھنے ہیں، یعنی محرم الاحرام کی 10ویں تاریخ تک 40 روزے پورے کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10ویں محرم تک تمام روزے مکمل کیے۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 تا 147 میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں ملا کر اسے پورا چلا کر دیا، تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، تم ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے، اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو تجلی انوار ربانی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے، تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔ خدا نے فرمایا، موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے تم اسی کو پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ پھر ارشاد فرمایا،
اسے زور سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں درج کر دی گئی ہیں بہت بہتر ہیں، انہیں پکڑے رہنا۔ میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں، ان کو اپنی آیتوں سے میں پھیر دوں گا۔ اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر نیکی کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا راستہ بنائیں، اگر گمراہی کی راہ دیکھیں گے تو اسے راستہ بنا لیں گے۔ وہ گمراہ لوگ ہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسے ہی ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس اور مسروق اور مجاہد اہل علم نے 40 راتوں کے متعلق کہا کہ وہ ماہ ذی القعدہ کی 30 راتیں مکمل اور بعد میں ذو الحجہ کی 10 راتوں کے ساتھ 40 راتیں انہوں نے مکمل کی۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عید الاضحیٰ کے دن مذکورہ کلام فرمایا، اور اسی مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بھی مکمل کیا اور دنیا والوں کے لیے اپنی دنیاوی حجت مکمل کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر آئے، یعنی اس وقت پر جو ان کو آنے کے لیے اللہ نے بتایا تھا، اس کے رب نے اس سے کلام کیا، یعنی پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلام ہوا، البتہ ان کو اپنی گفتگو سنائی، انہیں آواز دی، ان سے سرگوشیاں کیں اور انہیں قریب کیا، اور یہ بہت بلند مرتبہ ہے اور یہ عظیم منصب ہے اور اونچا درجہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ نے اپنی عظمت کی تجلی صرف چنگلی کے برابر کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، یعنی مٹی بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ فوت ہو گئے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم و جلیل ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی آئندہ میں دیدار کا سوال ہی نہیں کروں گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی، پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا پر حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے 4 فرسنگ یعنی 12 میل کی مقدار سے ڈھانک لیا، شیاطین اور زمین کے جانور حتیٰ کہ ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علیحدہ کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ کے لیے آسمان کو کھول دیا گیا تو آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ ہوا میں کھڑے ہیں، آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر کلموں کی آواز سنی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، آپ نے اس کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کی، اس نے اپنا کلام کریم سنا کر نوازا۔ حضرت موسیٰ نے کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرزومند اور مشتاق بنا دیا۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس روز ایک سیاہ بادل نے پہاڑ کو ڈھانک لیا، اس میں گرجنے کی آوازیں اور بجلیاں چمکتی تھیں، بگل کی آواز بھی شدید تھی اور مزید شدید ہو رہی تھی، اس سے پہاڑ پر زلزلہ بھی آ گیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ باتوں کا حکم دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ لوگ جو 70 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے تھے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو کہنے لگے، خدا جانے کون بول رہا ہوگا، ہم تو اس وقت یقین کریں گے اے موسیٰ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی کی سزا اس طرح کی دی کہ زمین میں شدید زلزلے کے ساتھ آسمان سے ایسی بجلی کڑکی کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت گڑ گڑا کر اپنے رب تعالیٰ سے دعا کی اور ان کی خطاؤں کو معاف کر دینے کی التجا کی، چنانچہ حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت وہ لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں اس کا ذکر ہے۔ یہ 70 افراد اپنی قوم میں جب واپس آ گئے اور انہوں نے گواہی دی، لیکن اتنی آمیزش کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا کہ تم سے جس قدر ہو سکے کرنا، جو نہ ہو سکے معاف ہے۔ تو کچھ تو لوگ شرارتی تھے اور کچھ جو تھے انہوں نے اللہ کے احکام کو مان لیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 70 کلمے سن کر نہایت ذوق و شوق سے اللہ کے دیدار کی خواہش کی تھی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد 70,000 فرشتے گھومنے لگے۔ آسمان کے فرشتے کہنے لگے، اے پسر عمران، کلام الہی تو نے سنا اور پھر بھی تجھ کو لالچ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے۔ پھر آواز آئی، اے موسیٰ زمین کی طرف دیکھو۔ جب دیکھا عرش تک نظر آئی۔ پھر عرض کیا خداوند تعالیٰ میں تیرے دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو 70,000 فرشتے مہیب شکل آسمان سے زمین پر نازل ہو کر حضرت موسیٰ کے گرد پھرنے لگے اور وہ کہنے لگے کہ اے حیض والی عورت کے بیٹے، کیا تو جلیل القدر جبار کو دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ آواز سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے بیٹھ گئے۔ پھر اچانک ان کے عشق نے جوش مارا اور دیدار الہی ان میں پیدا ہوا، اور وہ بولے موسیٰ کہ اے رب تو مجھ کو دکھلا اپنا جلوہ، اور میری یہی تمنا ہے۔ اور میں پھر 70,000 فرشتے بصورت گرگ اور شیر کے نازل ہو کر ایک آواز مہیب سے حضرت موسیٰ کو پکارا، جس طرح کے اول فرشتے پکارتے تھے، اور وہ کہنے لگے کہ 7 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور آسمان کے فرشتے ان کو یہی جواب دیتے تھے۔ آخر میں 70,000 شخص پشمینہ پوش اپنی صورت میں، عصا ہاتھ میں، اور پکارتے ہوئے یا ربی ارنی انظر الیک۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ بڑے تعجب ہو گئے۔ ہر شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار کا خواہاں تھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ان کے سوا میری اور بھی کوئی دوسرا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میری قربت کے سبب تو نے بزرگی پائی، اور تجھ سے پہلے یا تجھ سا کوئی نہ ہوا کہ جس سے میں نے کلام کیا ہو، اور یہ کلام میرا کرنا تیرے لیے کافی ہوگا۔ چنانچہ جب پہاڑ پر تھوڑی سی اللہ رب العزت نے تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ گر کر بے ہوش ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو کہا، موسیٰ علیہ السلام نے تیری پاک ذات ہے اور میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے تجھ پر ایمان لانے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بزرگی دی تھی اور بغیر فرشتے خداوند قدوس سے وہ ہم کلام براہ راست ہوئے، اور پھر ان کو یہ شوق ہو گیا تھا، اور لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بحیثیت سے لوحیں زمرد کی لائیں، اور قدرت کے قلم کو حکم ہوا کہ اس پر کتاب تورات لکھیں۔ تقریباً 4,000 فرشتوں نے ان تختیوں کو لے کر حضرت موسیٰ کے سامنے لا کر رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو دیکھا کہ ان میں 1,000 سورت، اور ہر سورت میں ہر آیت کی درازی مثل سورہ بقرہ کے، اور ہر آیت میں 1000 وعدہ اور 1000 وعید اور 1000 حکم اور 1000 دفعہ برائیوں سے منع کیا گیا تھا، اور تورات کے شروع میں عبادت کا ذکر، اس کے بعد علماء اور حکماء کی صفات بیان کی گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تمہاری پیغمبری اس وقت معتبر ہوگی جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور اسی طرح کوہ طور سے واپس آئے، اور فرشتے الواح تورات لے کر ان 70 آدمیوں کے بیچ میں آئے جو کہ نور تجلی کی وجہ سے مر چکے تھے۔ حضرت موسیٰ نے تنگ دل ہو کر ان کے واسطے درگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب میں کمزور ہوں اور ضعیف ہوں، اور یہ لوگ میرے ساتھ دشمنی کریں گے اور کہیں گے کہ تم نے ہمارے سرداروں کو مار ڈالا ہے، لہٰذا اے رب العالمین تو انہیں زندگی عطا فرما دے تاکہ میں اپنی قوم کے ساتھ خوش و خرم
واپس ان کے پاس چلا جاؤں، ورنہ میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں گا کہ وہ میرے دین سے پھر جائیں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان 70 سرداروں کو دوبارہ زندہ کیا، اور وہ اٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف نظر نہیں کر سکتے تھے، چشم خیرہ ہو جاتی۔ تب اپنے چہرے پر نقاب پیرہن کا رکھا، وہ نقاب بھی نور سے جل گیا، پھر ان کے چہرے کی طرف نظر نہیں ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے لکڑی کا نقاب بنا کر اپنے چہرے پر کیا، لیکن وہ بھی نور سے جل گیا۔ پھر انہوں نے لوہے کا نقاب اپنے منہ پر ڈالا تو وہ بھی جل گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سے عرض کی کہ الہی میں کس چیز کا نقاب بناؤں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، فقیروں کے خرقے سے اپنا منہ پر نقاب ڈال سکتا ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے نقاب بنا کر اپنے منہ پر ڈالا۔ تب لوگ آ کر حضرت موسیٰ سے بات کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ 70 آدمی کتاب تورات لے کر 40 دن کے بعد مصر میں تشریف لائے اور پھر وہی سکونت اختیار کی۔ مزید میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ کس طرح سامری نے بچھڑا بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، کس طرح اس نے لوگوں کو بیوقوف بنایا، اور جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی لے کر اس نے بچھڑے میں جب ڈالی تو اس میں سے آواز پیدا ہونے لگی، اور وہ لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اس کی پوجا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ 70 سرداروں کے ساتھ کوہ طور پر تشریف لے جا چکے تھے، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان میں موجود تھے، وہ لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن حضرت موسیٰ کی قوم چونکہ ہمیشہ بدعہدی کرتی تھی، اپنے وعدوں سے پھر جاتی تھی، اور وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانتی تھی جس کی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے انہیں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے وعدے سے پھر جانے کے بعد انہوں نے جب بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا کیا، کس طرح اس بچھڑے کا کام ختم کیا، اور کس طرح سامری کو سزا ملی، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔